بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شور کے حقوق پارٹ 1، فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق کے تعالیٰ نے عورتوں کو سوائے ایک مرد کے اجازت نہیں دی جیسے مردوں کو دی ہے، کیونکہ مردوں کے لیے ایک تو 4 عورتوں سے دائمی نکاح کرنا، دوسرے متع یا نکاح میعادی کرنا، تیسرے لونڈیاں جتنی حسب حیثیت امکان میں ہوں خدا نے سب حلال کی ہیں، اور عورتوں کے لیے بجز اس ایک شوہر کے دوسرا کوئی حلال نہیں کیا۔ اگر دوسرے کی خواہش یا ارادہ کرے تو خدا کے نزدیک زنا کار قرار پاتی ہیں۔ اب جو بد عورتیں ہیں ان کو مردوں کے رتبہ خدا داد پر رشک اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ عورتیں ایماندار ہیں، ان کو اپنی اس حالت پر رشک نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہے کہ عورت پر جو حقوق شوہر کے ہوتے ہیں ان کی نسبت سوال کیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ حقوق کتنے ہیں کہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ از جملہ یہ ہیں کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے سنتی روزہ نہ رکھے، بلا اس کی اجازت گھر سے باہر نہ نکلے، بغیر اجازت باہر نہ جائے، عمدن خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بناؤ سنوار کہ صبح و شام اس کے سامنے آئے، اور اگر وہ جمع کا ارادہ کرے تو اس کو انکار نہ کرے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ کوئی چیز بغیر شوہر کی اجازت کے نہ دے، اگر دے گی تو ثواب اس کے شوہر کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی گھر کی کوئی چیز جو مالیت کی ہے مالک کی، وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ دے، اور گناہ اس عورت کے، اور کسی رات ایسی حالت میں نہ سوئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ گویا اس کے شوہر نے کتنا ہی ظلم کیا ہو۔ فرمایا ہاں، خواہ کتنا ہی ظلم کیا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض رہا ہو تو جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہوگا اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے جب تک اس خوشبو کو دور نہ کرے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فرمایا 3 آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس غلام کا جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگے، دوسرا اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تیسرا اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنے۔ حدیث میں وارد ہے کہ مردوں کو جہاد تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ خدا کی راہ میں صرف کریں، اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ شوہروں کے ستانے پر اور سکنے کر لینے پر صبر کرے، یعنی مرد تکلیف دے تو اس پر صبر و شکر کرے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ حکم دیتا کہ کوئی شخص سوائے خدا کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتا ہے تو بے شک میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ فرمایا عورت اس نیت سے کہ شوہر کو اس کی خواہش سے باز رکھے نماز کو طول نہ دے۔ فرمایا جس عورت کو اس کا شوہر مباشرت کے لیے بلائے اور وہ اتنی تاخیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو جب تک وہ بیدار نہ ہوگا فرشتے برابر اس عورت پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے سوائے مدرذیل صورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی نہیں صرف کر سکتی۔ نماز، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کے ساتھ سلوک، اور اپنے پریشان اور محتاج عزیزوں اور قریبت داروں کی مدد کرنے کے علاوہ پیسہ بھی اپنا نہیں خرچ کر سکتی۔ جس طرح ہماری عورتیں ملازمین ہوتی ہیں تو وہ اپنی تنخواہ ان کاموں کے علاوہ اور کسی کام میں خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر خرچ کرنا ہے تو اپنے شوہر کی
پہلے اجازت لے تب خرچ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک عورت سرور کائنات کی خدمت میں آئی ہے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شوہر کے حقوق زوجہ پر کیا ہیں؟ فرمایا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، کسی وقت اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے گھر سے، اس کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے صدقہ تک نہ دے، بغیر اس کی اجازت کے سنتی روزہ نہ رکھے، جس وقت وہ مباشرت کا ارادہ کرے تو انکار نہ کرے، گویا اونٹ کی پشت پر ہی کیوں نہ سوار ہو، شوہر کے مکان سے باہر اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، اگر بلا اجازت باہر چلی جاتی ہے تو جب تک پلٹ کر نہ آئے گی تمام آسمان اور زمین کے فرشتے، تمام غضب اور رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کیے جائیں گے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ، مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا باپ کا۔ عرض کی کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ عرض کی شوہر پر میرا حق اتنا نہیں ہے جتنا اس کا مجھ پر؟ فرمایا نہیں، تیرے اور اس کے حق کی نسبت ایک اور سو کی بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو اظہار حق کے لیے مبعوث کیا، میں ہرگز نکاح نہ کروں گی۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔